امام مہدی کے ظہور کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ دنیا میں اس وقت جس بے چینی، جنگی فضا اور غیر یقینی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں وہ معمولی حالات نہیں ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، مشرقی وسطیٰ میں مسلسل جنگی صورتحال، اسرائیل اور فلسطین کا سلگتا ہوا تنازع، روس اور چین کی عالمی صف بندی، معاشی بحران، مہنگائی، اخلاقی گراوٹ، یہ سب حالات بہت سے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں، کیا یہ وہی دور ہے جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا تھا؟ کیا امام مہدی کا ظہور قریب ہے؟ کیا تیسری عالمی جنگ کی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ یہ سوال صرف جذباتی نہیں بلکہ سنجیدہ ہے۔ اس پر گفتگو کرتے وقت ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ عقل، علم اور دینی رہنمائی کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ احادیث میں امام مہدی کا ذکر۔ اسلامی روایت کے مطابق امام مہدی کا ظہور آخری زمانے کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگ انتظار میں ہیں، جو آ چکے ہیں، جو اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا طویل کر دے گا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی امام مہدی کے بارے میں روایت موجود ہے جن میں ان کا نام محمد بن عبداللہ بتایا گیا ہے۔ دجال کے فتنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا تفصیلی ذکر صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ اب آگے ہم آپ کے ساتھ ان روایات کی بنیاد پر صدیوں سے مسلمانوں میں یہ تصور موجود ہے کہ ایک عظیم مسلح آئے گا، جنگیں ہوں گی، مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہوں گے اور پھر ایک روحانی و اخلاقی انقلاب برپا ہوگا۔ یہاں ایک بات واضح کر دیں کہ ان میں دونوں فریقین کی طرف سے رائے دی گئی ہے، احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمان۔ ویڈیو جب پوری سنیں گے تو وضاحت بھی ہو جائے گی اور آپ سب کو خود سمجھ بھی آ جائے گی کہ سمجھانے کے لیے دونوں طرف کا ذکر کیوں ضروری ہے۔ موجودہ عالمی حالات اور لوگوں کا انتظار۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے فلسطین کا مسئلہ مسلسل سلگ رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے پیش آنے والے واقعات، غزہ پر حملے اور خطے کی طاقت کی سیاست نے